آج تو سمجھنے کی بات ہے کہ بعض وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری لائف اپنی مرضی کے ہونے چاہیے، میں اپنی مرضی کے مطابق جیوں، مجھے کوئی اور عمل دخل نہ کرے، مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں، مجھے جو کرنا ہے وہ کرے۔ یہ تو وہ ظالم کفار کہیں گے جن کا ایمان نہیں ہے، انہیں زنا کرنے میں بھی شرم نہیں آتی، شراب پینے میں بھی شرم نہیں آتی، ان کے ہاں کوئی طور طریقہ تو یہ جنگل کی طرح جانوروں کی طرح جینے کو انسانی زندگی سمجھتے۔ تم کہاں ان کے پیچھے پڑ گئے، تم کہاں ان کی ابتدا میں لگ گئے؟ وہ تمہارے لیے نہ نمونہ عمل تھے نہ ہوں گے۔ اگر تم نے خواہشات ان کی وجہ سے بنائے ہیں تو آج ہی توبہ کرو اور نکل آؤ اس زندگی سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے بیان کیا، جو کہتے ہیں نا ہماری زندگی ہے، ہماری اپنی لائف ہے، شارٹ لائف ہے، اس کو انجوائے کرو، جیو۔ انجوائے کرو کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، اگر اپنی زندگی ہے تو تم بڑا گھٹا کیوں نہیں لیتے اپنی زندگی کو؟ جب چاہو مرو، جب تک چاہو جیو، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ پتا چلے گا تمہیں کہ لائف تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی ہے اور کسی کے لیے دی ہوئی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہاں، مجھے اب یہاں پر بات یاد آتی ہے، ہم نے آگ میں کودنے کا اعلان کیا، شاید ہو سکتا ہے یاد، کسی ایک پاکھنڈی خبیث کو ہم نے للکارا اور اس کے کہا تو آگ میں کودیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا اعتراض تھا کہ مفتی صاحب آپ ایسے خودکشی کرنے جائیں گے، خودکشی ہو جائے گی، آگ میں کودنا کیا ہے؟ ارے اپنی جان دے رہے ہیں آپ، آگ میں کودیں گے مر جائیں گے، یہ کیسے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا۔ میرے استاد گرامی نے ہمیں سینہ تپا کر کے کہا، بیٹا ان کو جواب دینا کہ آگ میں کودنا ہو یا جان دینا ہو، ہم کسی لیلا اور مجنو کے قصوں پر جان نہیں دے رہے، کسی دنیاوی محبوب اور دنیاوی عاشق کے طور پر دنیا سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے لیے جان دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ حضور کے لیے جان دیتے تھے تو کیا وہ خودکشی کرتے تھے؟ اور خودکشی کی بات تمہارے دماغ میں کہاں سے آئی؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن سے سنا تھا۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور ان کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جان فدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جان دینا، حضور کے لیے جان دینا۔ اگر خودکشی ہوتی تو یہ ہمارے بزرگان دین کبھی تمنا ایسی نہیں کرتے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر کروڑوں جہاں ہوتے یا رسول اللہ، سب آپ کے قدموں پر ہم وار دیتے۔ اب زندگی اسی کا نام ہے میرے عزیزو، آج سمجھ لو، ان کی رضا کے مطابق جینا یہی ایمان ہے، یہی دین ہے اور یہی زندگی ہے، اور نہ بھٹکتی ہوئی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اگر نبی پاک کی رضا کے مطابق نہیں جیتی۔ دین کا جینا بھی بیکار ہے، فضول ہے۔ لہذا کبھی کاؤنٹ کرنے پر آئے تو خواہ کیڑے مکوڑوں کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تعداد جو ہے، کبھی لوگ کہتے ہیں نا یہاں اتنے لوگ ہیں وہاں اتنے لوگ ہیں، میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ جب گنا جا رہا ہو شیروں کو تو کتوں کی اور بھیڑ بکریوں کی تعداد کا ان کا کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ ایمان والے ہیں تو انہی ایمان والوں سے سب کچھ ہوگا۔ قرآن نے وعدہ جو کیا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین،
اللہ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اگر مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں. اے مسلمانوں بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بات آ سکتی ہے؟ جب اس نے یہ وعدہ کیا ہے تو مدد کرے گا، ضرور کرے گا. اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات ہمیں ذہن میں یہ آئی تھی کہ آگ میں جانے کی بات کر گئے، اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اس میں جلنے کا اندیشہ، مرنے کا اندیشہ، ختم ہونے کا اندیشہ، سب کچھ ہے، سارے اندیشے اپنی جگہ پر. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی میرے کسی امتی کے تلبے میں چبھے تو اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے قدم میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. ارے نادانو، جس رسول کو امتی کے قدموں میں چبھنے والے کانٹے کا احساس ہوتا ہے، اگر ان کا کوئی غریب امتی ان کے نام پر کہیں آگ میں جائے تو کیا وہ نبی مدد کے لیے نہیں تشریف لائیں گے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعائیں خیر سے نہیں نوازیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ آئے گی. اب آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، خواہشات تو بہت ہیں، خواہشات اتنی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پھر بھی یہ ہے کہ خواہشات کے ساتھ پوری عمر ختم ہو جائے گی، خواہشات پوری ہو نہیں پائے گی. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ سب خواہشات کو ایک طرف کرو، ایک طرف کرو اور اس کی مخالفت کرو. جینے کی ہوس رکھو گے تو خوف دل میں بڑھتا چلا جائے گا. آپ پوچھیں گے پھر کیا کرنا چاہیے مولانا؟ میں کہوں گا مرنے کی طلب رکھو، مرنے کی طلب رکھو. خودکشی کے ذریعے سے نہیں، پھانسی لگا کر کے نہیں، اللہ کی راہ میں شہادت کے طریقے سے. کیا یہ تمنا نہیں کرتے آپ؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بولتے بہت سارے لوگ ہیں، ریئل لائف میں بہت کم لوگ آتے ہیں. ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے ہر سال ہم ٹریننگ کا وہ کرتے تھے، حج کے ارکان وغیرہ بتاتے تھے. انہوں نے بہت پکڑ کر کے کہا کہ حضرت آپ بھی جا رہے تھے؟ ہاں میں بھی جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں موت عطا فرمائے. انہوں نے کہا حضرت ابھی نہیں، یہ دعا ابھی مت کیجیے. کہا طلب نہیں ہے آپ کو، تمنا نہیں ہے؟ کہا ہے تمنا ہے لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، پوری کر کے بعد میں. یہ خواہشات ہیں جو تمہیں حضور کے قدموں تک جانے نہیں دیتی. وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. وقت خفتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سویا ہوا نصیبہ. وہ مفتی اعظم ہند کا نہیں تھا، وہ تو ان کی عاجزی میں انکساری تھی. لیکن ہزاروں کو ہم نے دیکھا ہے وقت خفتہ نے روزے پہ انہیں جانے نہ دیا، یعنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکے. اس کا ایک ہی علاج ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. اور میں اکثر جگہوں پر یہ کہتا ہوں، اب حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں میرے عزیزوں، میں اپنی گفتگو اب حالات کے تناظر پہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اس قدر تیزی سے حالات بدلتے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ کتے ننگے ناچنا شروع کر چکے ہیں. ظالموں کے ہاتھ میں تخت و تاج ہے اور ساری چیزیں ان کے پاس اختیارات میں آئی ہیں. تو یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں. تو ایسے حالات میں آپ کیا کرو گے؟ کب تک ان سے نظریں چرا کر کے اپنے اندرونی قلعوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو گے؟ کب تک بھاگو گے ان سے؟ مصلحت اور حکمت کی باتیں کب تک کرو گے؟ میرے عزیزوں، اس کا ایک ہی علاج ہے، ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہو کہ ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہے، ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو. ہم مومن ہیں، ہر رات یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ کاش ملک الموت آ جائے، ہماری روح قبض کرے اور ہمیں ہمارے مصطفیٰ سے ملاقات کرائے. ہمیں اپنے نبی پاک کی زیارت کی تمنا ہے تو جینے کی ہوس نہ رکھو، اور جو جتنی جینے کی ہوس رکھتا ہے وہ اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا اتنا ہی ہے. کچھ نہیں ہوگا میرے عزیزوں. جب تم کچھ نہیں سے اللہ نے آج تمہیں سب کچھ بنایا، تم اپنے بچوں کو سوچ رہے ہو میرے چھوٹے بچے ان کا کون ہوگا،
पैदा तुमने नहीं किया, अल्लाह ने किया है। तुम नहीं खिला रहे, वो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। वो जब चूंटियों को उनके सुराख में रिस्क दे सकता है तो तुम्हारे बच्चों को क्या वो आवारा छोड़ेगा? आज तक दुनिया में कोई यतीम बच्चा भूखा मर नहीं गया, सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है। तो ये सिर्फ शैतानी ख्याल आता है मेरे बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। न तुमसे दुनिया चल रही है, न तुमसे निजाम चल रहा है। तुम तो दुनिया में आए हो, लेकिन अगर काश मुस्तफा करीम के नाम पर दो खौफ और खतर जियोगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला कयामत तक तुम्हारी नस्ल की हिफाजत करेगा। कयामत तक तुम्हारी नस्ल की हिफाजत फरमाएगा। तुम सिर्फ अपने बच्चों की सोच रहे हो, मेरे बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो नाम मुस्तफा पर जाते हैं, ये रब्बुल जलाल उस घराने की भी हिफाजत फरमाता है।